بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی حضور پرنور سرکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا۔ عورت، غلام، بندی، ماں باپ، بیٹیاں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق آپ نے بتائے اور خود کمزوروں کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کے حق کو مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا۔ ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا، دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گیا۔ یہاں پر میں صرف اپنے نبی کی آخری خطبہ بیان کروں گا، جس میں ایک ایک بات پر مسلمانوں کا عمل ہونا چاہیے۔ وہ آخری خطبہ جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میدان عرفات میں دیا تھا، جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، اور تاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری تھی۔ تو آج اس پورے خطبے میں صرف 15 باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں یہاں تمہارے بیچ موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمانوں کی زندگی عزت اور حرمت والے ہیں، تم اس میں چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال کو اور ان کی امانتوں کو ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو تنگ نہ کرو اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان کرو، تاکہ تم بھی حفاظت سے رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سود کا لین دین ختم کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہے، جب وہ حقوق پورا کر رہی ہے تو تم پر بھی ضروری ہے کہ تم ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو، کیونکہ وہ سارا قدار ہے اور بے انتہا خدمت گزار ہوتی ہے۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ نمبر 11، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ نمبر 13، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لائے گا۔ نمبر 14، جو تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت حدیث، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں اگلے لوگوں تک پہنچائے، پھر وہ لوگ اگلے لوگوں تک پہنچائے۔ پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنے چہرے آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، لیکن ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔